انسانی زندگی میں متعدد واقعات پیش آتے ہیں، بعض اوقات حالات اچھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کے ساتھ انسان کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور وہ اختلافات بڑھتے بڑھتے بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی شوہر بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور معاملے میں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو انا کا مسئلہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ کے لیے اصلاح کر لی جائے، اور اسلامی بھائی چارے کا جو تصور ہے اس پر آنچ نہ آنے پائے، اجتماعیت پہ خلل نہ آئے، کیونکہ اس سے پھر فساد در فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو اختلاف دو لوگوں میں ہوتا ہے وہ بڑھ کر کئی لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ تین چیزیں ہیں دراصل۔ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، قاتل سے بدلہ لیا جائے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر دو، اس کے قتل کو تو معاف کر دیا جائے لیکن اس کے بدلے میں دیت لے لی جائے، یعنی خون کی قیمت وصول کر لی جائے۔ اور تیسری چیز، دونوں چیزوں کے بغیر یعنی اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولت بخشی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دے، یا زبان سے معافی کی بات کرنے کے بعد پھر جا کے قتل کر دے، تو ایسا شخص ظالم قرار پائے گا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ بظاہر دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک شخص جس سے قتل ہو گیا، اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو ایک جان تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی، اور اس سے انسان کے اندر ایک خوف کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔ لیکن دراصل اس میں، اس قانون میں، اس حکم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ جب کسی بھی قتل کرنے والے کو یہ پتہ ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بھی جان جا سکتی ہے، تو پھر وہ قتل کرنے سے رک جائے گا، اور اس طرح بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جب ایک قتل کر لیتا ہے تو اس کی جھجک ختم ہو جاتی، پھر اس کے لیے دوسرا اور تیسرا قتل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور اس طرح اس عادت کے تحت وہ جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو سزا دینے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرے۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب وارثوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، جن کا سورۃ النساء میں ذکر آتا ہے، تفصیل کے ساتھ سب کا حق دے دیا گیا۔ لیکن 1/3 مال میں اب بھی وصیت کی اجازت ہے کہ انسان اپنے 1/3 مال کے اندر جو چاہے کرے، وہ صدقہ خیرات کرنا چاہے، کسی ادارے کو دینا چاہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے کام اس سے لینا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وصیت میں ہمیشہ معروف طریقہ، بھلا طریقہ، جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، جو شخص وصیت سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی ایک شخص بیمار ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اگر وہ اپنے پاس کے لوگوں کو زبانی بتاتا ہے کہ میرے فلاں مال کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا جائے، تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ اگر کوئی تبدیلی کرے گا اور اس میں سے جو بھی کوئی اس بیان کو بدلے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف داری یا گناہ کی وصیت کا اندیشہ ہو،
یعنی وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ غلط وصیت کی جا رہی ہے یا گناہ کے کام میں مال لگایا جا رہا ہے، تو ایسے میں جو سن رہا ہے وہ اصلاح کا کام کرے، اس صورت میں وصیت کرنے والے کو بھی سمجھائے اور بعد میں وارثوں کی مرضی کے ساتھ اس وصیت میں تبدیلی کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں، کیونکہ گناہ کے کام کو روکنے کے لیے، کسی پر ظلم اور زیادتی سے روکنے کے لیے اگر کوئی شخص سب کے ساتھ، سب کے درمیان اصلاح کرواتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔